हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरे चैनल कहानियों का सिलसिला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपकी दोस्त आप सब के लिए फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर, जिसका नाम है रहमान के जूते। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। दिन भर काम करने के बाद जब बूढ़ा रहमान घर पहुंचा तो भूख उसे बहुत सता रही थी। जीना की माँ, जीना की माँ, उसने चिल्लाते हुए कहा। खाना निकाल दे बस झट से। बुढ़िया उस वक्त अपने हाथ कपड़ों लत्तों में गीले किए बैठी थी और पेशतर इसके कि वो अपने हाथ पोंछ ले, रहमान ने एकदम अपने जूते खाट के नीचे उतार दिए और खद्दर के मुल्तानी तहमद को जानुओं में दबा खाट पर चौकड़ी जमाते हुए बोला, बिस्मिल्लाह। बुढ़ापे में भूख जवान हो जाती है। रहमान का बिस्मिल्लाह बुढ़ापे और जवानी की इस दौड़ में रकाबी से बहुत पहले और बहुत दूर निकल गया था, और अभी तक बुढ़िया ने सज्जी और नील में भिगोए हुए हाथ दुपट्टे से नहीं पोंछे थे। जीना की माँ बराबर 40 साल से अपने हाथ दुपट्टे से पोंछती आई थी और रहमान करीब करीब इतने ही अरसे से खफा होता आया था। लेकिन आज यकलख्त वो खुद भी इस वक्त बचाने वाली आदत को सराहने लगा था। रहमान बोला, जीना की माँ जल्दी ज़रा। और बुढ़िया अपनी 44 साला दकियानूसी अदा से बोली, आए हाय, ज़रा दम तो ले ले बाबा तू। सुए इत्तेफाक रहमान की निगाह अपने जूते पर जा थमी, जो उसने जल्दी से खाट के नीचे उतार दिए थे। रहमान का एक जूता दूसरे जूते पर चढ़ गया था। ये मुस्तकबिल करीब में किसी सफ़र पर जाने की अलामत थी। रहमान ने हंसते हुए कहा, आज फिर मेरा जूता जूते पर चढ़ रहा है जीना की माँ। अल्लाह जाने मैं कौन से सफ़र पे जाना है। जीना को मिलने जाना है और कहाँ जाना है, बुढ़िया बोली। यूं ही तो नहीं तेरे गुदड़ दो रही हूँ। बुढ़े 2 पैसे डबल का तो नील ही लग गया है तुम्हारे कपड़न को। क्या तू 2 पैसे रोज की कमाई भी करे है? हाँ हाँ, बूढ़े रहमान ने सर हिलाते हुए कहा। कल मैंने अपनी इकलौती बच्ची को मिलने अंबाले जाना है, तभी तो ये जूता जूते से न्यारा नहीं होता। पार साल भी जब ये जूता जूते पर चढ़ गया था तो रहमान को पर्ची डालने के लिए ज़िला कचहरी जाना पड़ा था। उसके जहन में इस साल का सफ़र और जूतों की करतूत अच्छी तरह से महफूज थी। ज़िले से वापसी पर उसे पैदल ही आना पड़ा था, क्योंकि होने वाले मेंबर ने तो वापसी पर उसका किराया भी नहीं दिया था। इसमें मेंबर का कसूर ना था, बल्कि जब रहमान पर्ची पर नीली चरखी का निशान डालने लगा था तो उसके हाथ कांप रहे थे और उसने घबराकर पर्ची किसी दूसरे मेंबर के हक में दे दी थी। जीना को मिले 2 साल होने को आए थे। जीना अंबाले में ब्याही हुई थी। इन 2 सालों में आखिरी चंद माह रहमान ने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। उसे यही महसूस होता था जैसे कोई दहकता हुआ उपला उसके दिल पर रखा हुआ है। जब उसे जीना को मिलने का ख्याल आता, उसे खूब सुकून, कुछ इत्मीनान मयस्सर होता। जब मिलने का ख्याल ही इस कदर तकसीन दह था तो मिलना कैसा होगा। बूढ़ा रहमान बड़ी हैरत से सोचता था। वो अपनी लाडली बेटी को मिलेगा और फिर तिलंगों के सरदार अली मोहम्मद को। पहले तो वो रो देगा, फिर हंस देगा, फिर रो देगा और अपने नन्हे नवासे को लेकर गलियों बाज़ारों में खिलाता फिरेगा। ये तो मैं भूल ही गया था जीना की माँ, रहमान ने खाट की एक खुली हुई रस्सी को आदतन घिसाकर काटते हुए कहा। बुढ़ापे में याददाश्त कितनी कमज़ोर हो जाती है। अली मोहम्मद जीना का खावंद एक वजीह जवान था। सिपाही से तरक्की करते करते वो नायक बन गया था। तिलंगे उसे अपना सरदार कहते थे। सुलह के दिनों में अली मोहम्मद बड़े जोश व खरोश से हॉकी खेला करता था। NWR पुलिसमैन, ब्रिगेड वाले, यूनिवर्सिटी वाले उसने सब हरा दिए थे।
اب تو وہ اپنی امیٹی کے ساتھ بسرے جانے والا تھا، کیونکہ عراق میں رشید علی بہت طاقت پکڑ چکا تھا۔ اس ہاکی کی بدولت ہی علی محمد کمپنی کمانڈر کی نگاہوں میں اونچا اٹھ گیا تھا۔ نائک بننے سے پہلے وہ جینا سے بہت اچھا سلوک کرتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ اپنی ہی نظروں میں اتنا بلند ہو گیا تھا کہ جینا اسے پاؤں تلے نظر نہ آتی تھی۔ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ مسز ہالٹ، کمپنی کمانڈر کی بیوی، نے تقسیم انعامات کے وقت انگریزی میں علی محمد سے کچھ کہا تھا، جس کا ترجمہ صوبیدار نے کیا تھا: میں چاہتی ہوں تمہاری سٹک چوم لوں۔ علی محمد کا خیال تھا لفظ سٹک نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ بڑا حاسد ہے صوبیدار، انگریزی بھی تو بس گوہانے تک ہی جانتا ہے۔ رحمان کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اسے اپنے داماد سے نہیں بلکہ کسی بہت بڑے افسر سے ملنے جانا ہے۔ اس نے کھاٹ پر سے جھک کر جوتے پر سے جوتا اتار دیا، گویا وہ امبالے جانے سے گھبراتا ہو۔ اس عرصے میں جینا کی ماں کھانا لے آئی۔ آج اس نے خلاف معمول گائے کا گوشت پکا رکھا تھا۔ جینا کی ماں نے گوشت بڑی مشکل سے قصبے سے منگوایا تھا اور اس میں گھی اچھی طرح سے چھوڑا تھا۔ 6 ماہ پہلے رحمان کو تتلی کی سخت شکایت تھی، اس لیے وہ تمام مولدات سودا، گڑ، تیل، بینگن، مسور کی دال، گائے کے گوشت اور چکنی غذا سے پرہیز کرتا تھا۔ اس 6 ماہ کے عرصے میں رحمان نے شاید سیر کے قریب نوشادر چھاچھ کے ساتھ گھول کر پی لیا تھا، تب کہیں اس کے سانس کی تکلیف دور ہوئی تھی۔ بھوک لگنے کے علاوہ اس کے پیشاب کی سیاہی سفیدی میں بدلی تھی، لیکن اس کی گردن بدصورت پتلی تھی۔ آنکھوں میں گندلاہٹ اور تیرگی ویسے ہی نمایاں تھا، پلکوں پر کی بھربھراہٹ بھی قائم تھی اور جلد رنگ کا سیاہی مائل نیلنگو ہو گیا تھا۔ گائے کا گوشت دیکھ کر رحمان خفا ہو گیا، بولا: 4-5 روز ہوئے تو نے بینگن پکائے تھے، جب میں چپ رہا۔ پرسوں مسور کی دال پکائی، جب بھی چپ رہا۔ تو بس چاہتی ہے کہ میں بولوں ہی نہیں، مری مٹی کا ہو رہوں۔ سچ کہتا ہوں تو مجھے مارنے پہ تلی ہوئی ہے، جینا کی ماں۔ بڑھیا پہلے روز سے ہی جب اس نے بینگن پکائے تھے رحمان کی طرف سے اس احتجاج کے متوقع تھی، لیکن رحمان کی خاموشی سے بڑھیا نے الٹا ہی مطلب لے لیا۔ دراصل بڑھیا نے قریب ایک نکھٹو آدمی کے لیے اپنا ذائقہ بھی ترک ڈالا تھا۔ بڑھیا کا سوچنے کا ڈب بھی نیارا تھا۔ جب سے وہ پیٹ بڑے ہوئے اس ڈھانچ کے ساتھ وابستہ ہوئی تھی، اس نے سکھ ہی کیا پایا تھا؟ بھلا چنگا رحمان لدھیانے میں سپاہی تھا، لیکن ایک تربوز پر سے پھسل کر گھٹنا توڑ بیٹھنے سے اس نے پینشن پا لی تھی اور گھر میں بیٹھا رہا تھا۔ بڑھیا نے کپڑے چھانٹتے ہوئے کہا: تو نہ کھا بابا، تیری خاطر میں تو نہ مروں۔ مجھے تو روز دال میں کچھ مزہ نہیں دکھے۔ رحمان کا جی چاہتا تھا کہ وہ کھاٹ کے نیچے سے جوتا اٹھا لے اور اس بڑھیا کی چندیا پر سے رہے سہے بالوں کا بھی صفایا کر دے۔ سر کی پشم کے اترتے ہی بڑھیا کا دائمی نزلہ دور ہو جائے گا، لیکن چند ہی لقمے منہ میں ڈالنے کے فوراً بعد ہی اسے خیال آیا، تلی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کتنا ذائقے دار گوشت پکایا ہے میری زینا کی ماں نے، میں تو ناشکرا ہوں پورا۔ اور رحمان چٹکارے لے کر ترکاری کھانے لگا۔ سالن کا ترک کیا ہوا لقمہ جب اس کے منہ میں جاتا تو اسے خیال آتا، آخر اس نے جینا کی ماں کو کون سا سکھ دیا ہے؟ وہ چاہتا تھا کہ اب تحصیل میں چپراسی ہو جائے اور پھر اس کے پرانے دن واپس آ جائیں۔ کھانے کے بعد رحمان نے اپنی انگلیاں پگڑی کے شملے سے پونچھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کسی نیم شعوری احساس سے اس نے اپنے جوتے اٹھائے اور انہیں دالان میں ایک دوسرے سے اچھی طرح علیحدہ کر کے ڈال دیا۔ لیکن اس سفر سے چھٹکارا نہیں تھا۔ ہر چند کی اپنی 8 روزہ مکی میں نلائی لازمی تھی۔
صبح دلان میں جھاڑو دیتے ہوئے بڑھیا نے بے احتیاطی سے رحمان کے جوتے سرکا دیے اور جوتے کی ایڑی دوسری ایڑی پر چڑھ گئی۔ شام کے قریب ارادے پست ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے امبالے جانے کا خیال رحمان کے دل میں کچا پکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ترائی میں نلائی کر چکنے کے بعد ہی وہ کہیں جائے گا، اور نیز کل کی مرگن غذا سے اس کے پیٹ میں پھر کوئی نقص واقع ہو گیا تھا۔ لیکن صبح جب اس نے پھر جوتوں کی وہی حالت دیکھی تو اس نے سوچا اب امبالے جائے بنا چھٹکارا نہیں ہے۔ میں لاکھ انکار کروں لیکن میرا دانا پانی، میرے جوتے بڑے پردین ہیں، وہ مجھے سفر پہ جانے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اس وقت صبح کے 7 بجے تھے اور صبح کے وقت ارادے بلند ہو جاتے ہیں۔ رحمان نے پھر اپنا جوتا سیدھا کیا اور اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ نیل میں دھلے ہوئے کپڑے سوکھ کر رات ہی رات میں کیسے اجلے ہو گئے تھے۔ نیلاہٹ نے اپنے آپ کو کھو کر سپیدی کو کتنا ابھار دیا تھا۔ جب کبھی بڑھیا نیل کے بغیر کپڑے دھوتی تھی تو یوں دکھائی دیتا تھا جیسے ابھی انہیں جوہڑ کے پانی سے نکالا گیا ہو، اور پانی کی مٹیالی رنگت ان میں یوں بس گئی ہو جیسے پاگل کے دماغ میں واہمہ بس جاتا ہے۔ جینا کی ماں اوکھلی میں متواتر 2-3 دن سے جوں کوٹ کر تندول بنا رہی تھی۔ گھر میں عرصے سے پرانا گڑ پڑا تھا جسے دھوپ میں رکھ کر کیڑے نکال دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ سوکھی مکی کے بھٹے تھے۔ گویا جینا کی ماں بہت دنوں سے اس سفر کی تیاری کر رہی تھی، اور جوتے کا جوتے پر چڑھنا تو محض اس کی تصدیق تھی۔ بڑھیا کا خیال تھا کہ ان تندولوں میں سے رحمان کا زادِ راہ بھی ہو جائے گا اور بیٹی کے لیے سوغات بھی۔ رحمان کو کوئی خیال آیا، بولا، جینا کی ماں، بھلا کیا نام رکھا ہے انہوں نے اپنے ننھے کا؟ بڑھیا ہنستے ہوئے بولی، ساحق رکھا ہے نام۔ اور کیا رکھا ہے نام انہوں نے اپنے ننھے کا؟ واہ، سچ مچ کتنی کمزور ہے تیری یادداشت۔ اسحاق کا نام بھلا رحمان کیسے یاد رکھ سکتا تھا؟ جب وہ خود بھی ننھا تھا تو اس کے دادا کو بھی رحمان کا نام بھول گیا تھا۔ دادا کھاتا پیتا آدمی تھا۔ اس نے چاندی کی ایک تختی پر عربی لفظوں میں رحمان لکھوا کر اسے اپنے پوتے کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ لیکن پڑھنا کسے آتا تھا؟ بس وہ تختی کو دیکھ کر ہنس دیا کرتا تھا۔ ان دنوں تو نام گامو، شیرا، فتو، فضہ وغیرہ ہی ہوتے تھے۔ اسحاق، شعیب وغیرہ نام تو اب قصباتی لوگوں نے رکھنے شروع کر دیے تھے۔ رحمان سوچنے لگا، ساحق اب تو 1.5 برس کا ہو چکا ہوگا، اب اس کا سر بھی نہیں جھولتا ہوگا۔ وہ گردن اٹھا میری طرف ٹک ٹک دیکھتا جائے گا اور اپنے ننھے سے دل میں سوچے گا، اللہ جانے یہ بابا چٹے بالوں والا بوڑھا ہمارے یہاں کہاں سے آ ٹپکا۔ وہ نہیں جانے گا کہ اس کا اپنا بابا ہے، اپنا نانا، جس کے گوشت پوست سے وہ خود بھی بنا ہے۔ وہ چپکے سے اپنا منہ جینا کی گود میں چھپا لے گا۔ میرا جی چاہے گا جینا کو بھی اپنی گود میں اٹھا لوں، لیکن جوان بیٹیوں کو کون گودی میں اٹھاتا ہے؟ ناحق اتنی بڑی ہو گئی جینا۔ بچپن میں جب وہ کھیل کود کر سے باہر سے آتی تھی تو اسے سینے سے لگا لینے سے کتنی ٹھنڈک پڑ جاتی تھی۔ ان دنوں یہ دل پر سلگتا ہوا اپلا رکھا نہیں محسوس ہوتا تھا۔ اب وہ صرف اسے دور سے ہی دیکھ سکے گا، اس کا سر پیار سے چوم لے گا، اور کیا وہی تکسین حاصل ہوگی؟ رحمان کو اس بات کا تو یقین تھا کہ وہ ان سب کو دیکھ کر بے اختیار رو دے گا۔ وہ آنسو تھامنے کی لاکھ کوشش کرے گا لیکن وہ آپ ہی آپ چلے آئیں گے۔ وہ اس لیے نہیں بہیں گے کہ تلنگا اس کی بیٹی کو پیٹتا ہے، بلکہ زبان کے طویل قصوں کی بجائے آنکھوں سے اس بات کا اظہار کر دے گا کہ زینا میری بیٹی، تیرے پیچھے میں نے بہت کڑے دن دیکھے ہیں۔ جب چودھری خوشحال نے مجھے مارا تھا تو اس وقت میری کمر بالکل ٹوٹ گئی تھی، میں مر ہی تو چلا تھا، پھر تو کہاں دیکھتی اپنے ابے کو؟ لیکن بن آئی کوئی نہیں مرتا، شاید میں تمہارے یا سہا کے یا کسی اور نیک بخت کے پاؤں کی خیرات بچ رہا۔ اور کیا ننھے کا لہو جوش مارنے سے رہ جائے گا؟ وہ ہمک کر چلا آئے گا میرے پاس، اور میں کہوں گا،
साहिक बेटा, देख मैं तेरे लिए लाया हूँ तंदूल और गुड़ और खिलौने और बहुत कुछ लाया हूँ। हाँ, गांव के लोगों की यही गरीबी दावा होता है। नन्हा मुश्किलों से दांतों में पपोल सकेगा किसी हरे भुट्टे को, और जब तिलंगे से मेरी तू तू मैं होगी तो मैं उसे खूब खरी खरी सुनाऊंगा। बड़ा समझता है अपने आप को, कल की गिलहरी और वो नाराज़ हो जाएगा, कहेगा घर रखो अपनी बेटी को, फिर मैं उसके बेटे को उठाए फिरूंगा गली गली बाजार और मान जाएगा तिलंगा। रहमान ने नलाई का बंदोबस्त किया, खड़ी खेती की कसम पर कुछ रुपए उधार लिए, सौगात बांधी, ज़्यादे रहा भी और इक्के पर पाँव रख दिया। बुढ़िया ने उसे अल्लाह के हवाले करते हुए कहा, बसरे चला जाएगा आलिया चंद रोज़ में, मेरी जीना को साथ ही लेते आना और मेरे सहाके को कौन जाने कब दम निकल आए। मल्लिका रानी से मानकपुर पहुँचते पहुँचते रहमान ने इसहाक के लिए बहुत सी चीज़ें खरीद ली। एक छोटा सा शीशा था, एक सेल्लोलॉयड का जापानी झुंझुना जिसमें निस्फ दर्जन के करीब घुंघरू एकदम बज उठते थे। मानकपुर से रहमान ने एक छोटा सा गडेरा भी खरीद लिया ताकि इसहाक उसे पकड़कर चलना सीख जाए। कभी रहमान कहता, अल्लाह करे इसहाक के दांत इस काबिल हो कि वह भुट्टे खा सके। फिर एकदम उसकी ख्वाहिश होती कि वो इतना छोटा हो कि चलना भी ना सीखा हो, और जीना की पड़ोस ने जीना को कहें, नन्हे ने तो अपने नाना के गडेरे पर चलना सीखा है, और रहमान नहीं जानता था कि वो नन्हे को बड़ा देखना चाहता है या बड़े को नन्हा। सिर्फ उसकी ख्वाहिश थी कि उसके तंदूल, उसके भुट्टे, उसका शीशा, उसका जापानी झुंझुना और बाकी खरीदी हुई चीज़ें सब सफल हों, उन्हें वो कबूलियत हासिल हो जिसका वो मुतमन्नी है। कभी वो सोचता, क्या जीना गांव के गंवार लोगों के इन तारीफ को पसंद करेगी? क्या मुमकिन वो महज उसका दिल रखने के लिए इन चीज़ों को पाकर बाग बाग हो जाए? लेकिन क्या वो सिर्फ मेरा जी रखने के लिए ऐसा करेगी? फिर तो मुझे बहुत दुख होगा। क्या मेरे तंदूल सचमुच उसे पसंद नहीं आ सकते? मेरी बेटी को, मेरी अपनी जीना को। अलिया तो पराया पेट है, वो तो कुछ भी नहीं पसंद करने का, वो तो नायक है। अल्लाह जाने साहब लोगों के साथ क्या कुछ खाता होगा। वो क्यों पसंद करने लगा गांव के तंदूल, और मानकपुर से रवाना होते हुए रहमान कांपने लगा। रहमान पर जिस्मानी और जहनी थकावट की वजह से गुनुदगी सी तारी हो गई। रात के गोश्त ने उसके पेट का शैतान जगा दिया था। आँखों में गंदलाहट और तीरगी तो थी ही, लेकिन कुछ मुरग्गन गिज़ा की वजह से आँखों में से शोले लपकने लगे। रहमान ने अपने पेट को दबाया। तली वाली जगह फिर ठस सी मालूम हो रही थी। जीना की माँ ने नाहक गाय का गोश्त पकाया, लेकिन इस वक्त तो उसे दुपट्टे से हाथ पोंछना और गाय का गोश्त दोनों चीज़ें पसंद आई थी। रहमान को एक जगह पेशाब की हाजत हुई और उसने देखा कि उसका कारूरा स्याही माइल गदला था। रहमान को फिर वहम हो गया। बहरहाल उसने सोचा, मुझे परहेज करना चाहिए, पुराना मर्ज फिर उधकर आया है। गाड़ी में खिड़की की तरफ से शुमाली हुआ फराटे भरती हुई अंदिल दाखिल हो रही थी। दरख्तों के नज़र के सामने घूमने और कभी आंखें बंद करने और खोलने से रहमान को गाड़ी बिल्कुल एक पंगूरे की तरह आगे पीछे जाती हुई मालूम होती थी। 2-3 स्टेशन एक ऊंगसी में निकल गए। जब वो करनाल से 1-2 स्टेशन परे ही था तो उसकी आँख खुल गई। उसने सीट के नीचे से गठड़ी उठा ली। सिर्फ उसके अपने गुजारे के लिए तंदूल और चादर के पल्लू में बंधे हुए मक्की के भुट्टे रह गए थे, या उसके फैले हुए पाँव में गडेरा खड़ा था। रहमान शोर मचाने लगा। उस डिब्बे में 1-2 अच्छी वज़ा कता के आदमी अखबार पढ़ रहे थे। बूढ़े को यूं सीख पा होता देखकर चलाए, मत शोर मचाओ ए बुड्ढे, मत गुल करो। लेकिन रहमान बोलता चला गया। उसके सामने एक बटी हुई मूंछों वाला कांस्टेबल बैठा था। रहमान ने उसे पकड़ लिया और बोला, तूने मेरी गठड़ी उठाई है ना बेटा?
کانسٹیبل نے ایک جھٹکے سے رحمان کو پرے پھینک دیا۔ اس کھینچا تانی میں رحمان کا دم پھول گیا۔ بابو پھر بولے، تو سو کیوں گیا تھا بابا؟ تو سنبھال کے رکھتا اپنی گٹھڑی کو، تیری عقل چرنے گئی تھی کیا بابا؟ رحمان اس وقت ساری دنیا کے ساتھ لڑنے کو تیار تھا۔ اس نے کانسٹیبل کی وردی پھاڑ ڈالی۔ کانسٹیبل نے گڈیرے کا لٹھا کھینچ کر رحمان کو مارا۔ اسی اثنا میں ٹکٹ چیکر داخل ہوا۔ اس نے بھی خوش پوش لوگوں کی رائے کا پلہ دیکھ کر رحمان کو گالیاں دینا شروع کیا اور رحمان کو حکم دیا کہ وہ کرنال پہنچ کر گاڑی سے اتر جائے۔ اسے ریلوے پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ چیکر کے ساتھ لڑائی میں ایک لات رحمان کے پیٹ میں لگی اور وہ فرش پر لیٹ گیا۔ کرنال آ چکا تھا۔ رحمان، اس کی چادر اور گڈیرا پلیٹ فارم پر اتار دیے گئے۔ گڈیرے کی لٹ جسم سے علیحدہ خون میں بھیگی ہوئی ایک طرف پڑی تھی اور مکی کے بھٹے کھلی ہوئی چادر سے نکل کر فرش پر لڑک رہے تھے۔ رحمان کے پیٹ میں بہت چوٹ لگی تھی۔ اسے اسٹریچر پر ڈال کر کرنال کے ریلوے اسپتال لے جایا گیا۔ جینا، سہاکا، علی محمد، جینا کی ماں ایک ایک کر کے رحمان کی نظروں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ زندگی کی فلم کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اس میں بمشکل 3-4 آدمی اور 1-2 عورتیں ہی آ سکتی ہیں۔ باقی مرد عورتیں بھی آتی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ بھی تو یاد نہیں رہتا۔ جینا، سہاکا، علی محمد اور جینا کی ماں، یا کبھی کبھار انہی چند لوگوں کے لیے کشمکش کے واقعات ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً گڈیرا پلیٹ فارم پر پڑا ہوا اور مکی کے لڑکتے ہوئے بھٹے، جنہیں خلاسیوں، واچ مینوں، سگنل والوں کے آوارہ چھوکرے اٹھا کر بھاگ رہے ہوں، اور ان کے کالے کالے چہروں میں سفید دانت بالکل اسی طرح دکھائی دیں جیسے اس تاریخ کے پس منظر میں ان کی ہنسی، ان کے کہکے، یا دور کوئی پولیس مین اپنی ڈائری میں چند ضروری اور غیر ضروری تفاصیل لکھ رہا ہو۔ پھر لات ماری۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر لات ماری، اور پھر اسپتال کے سفید بستر، کفن کی طرح منہ کھولے ہوئے چادریں، قبروں کی طرح چارپائیاں، اسرائیل نما نرسیں اور ڈاکٹر۔ رحمان نے دیکھا اس کی تندولوں والی چادر اسپتال میں اس کے سرہانے پڑی تھی۔ یہ بھی وہیں چھوڑ آئے ہوتے، رحمان نے کہا۔ اس کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس کے علاوہ رحمان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ڈاکٹر اور نرس اس کے سرہانے کھڑے ہر لخت لٹھے کی سفید چادر کو منہ کی جانب کھسکا دیتے تھے۔ رحمان کو قے کی حاجت محسوس ہوئی۔ نرس نے فوراً ایک چلملی بیڈ کے نیچے سرکا دی۔ رحمان قے کرنے کے لیے جھکا اور اس نے دیکھا کہ اس نے اپنے جوتے بدستور جلدی سے چارپائی کے نیچے اتار دیے تھے اور جوتے پر جوتا چڑھ گیا تھا۔ رحمان ایک میلی سی سکڑی ہوئی ہنسی ہنسا اور بولا، ڈاکدار جی، مجھے سفر پہ جانا ہے، آپ دیکھتے ہیں میرا جوتا جوتے پر کیسے چڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹر جو اب مسکرا دیا اور بولا، ہاں بابا، تو نے بڑے لمبے سفر پہ جانا ہے بابا۔ پھر رحمان کے سرہانے کی چادر ٹٹولتے ہوئے بولا، لیکن تیرا زادے راہ کتنا ناکافی ہے بابا، یہی فقط تندول اور اتنا لمبا سفر۔ بس جینا کی ماں، سہاکا اور علی محمد، یا وہ افسوسناک واقعہ۔ رحمان نے زادے راہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ایک بڑے لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور جن میرے پیارے دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔